بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماہ رجب کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی ولادت بھی ہے۔ بہت ساری چیزیں اس مہینے میں اور بہت ساری باتیں اس مہینے میں کرنے والی ہیں، لیکن ہم آغاز کریں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مہینے میں دعا عطا فرمائی ہے اس سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں برکت دے رجب اور شعبان میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا ہر لمحہ، ہر وقت، ہر لحظہ ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور یہ ہمیں دعا عطا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو مہینے ہیں یہ برکت والے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں برکت دے دے رجب اور شعبان میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اے اللہ، ہمیں برکت دے دے، یعنی ہماری زندگی میں، ہمارے رزق میں، ہمارے مال میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری اولاد میں، ہمارے گھر میں۔ اے اللہ، ہمیں برکت دے دے رجب اور شعبان میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رجب کا مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کا آغاز ہے، لہٰذا اس مہینے میں تلاوت قرآن کریم، روزوں کا رکھنا، نمازوں کا تسلسل جن کا نہیں ہے انہیں بنانا چاہیے۔ معنی یہ ہے کہ اس مہینے سے ہم رمضان المبارک کی تیاری اور رمضان المبارک کے لیے ہم ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیں، اور پھر جب معمول بن چکا ہوگا کہ ہم نے تلاوت بھی کرنی ہے، ہم نے نماز بھی وقت پہ پڑھنی ہے، ہم نے اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، ہم نے درود شریف بھی پڑھنا ہے، اور ہم نے روزے بھی جو ہے رکھنے ہیں، تو پھر انشاءاللہ رمضان المبارک میں وہ ساری برکتیں اور رحمتیں ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکے ہوں گے جو رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں اور وسعتیں اور عظمتیں اور عزتیں ہیں۔ لہٰذا یہ دعا عربی میں تو میں نے 2 بار عرض کی ہے اور پھر کر دیتا ہوں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں برکت دے، اور جو عربی میں نہ پڑھ سکیں ان کو اردو میں، پنجابی میں، جس زبان میں بھی وہ پڑھ سکیں وہ پڑھ لیں کہ اے اللہ، ہمیں برکت دے رجب اور شعبان میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اے اللہ، ہمیں برکت دے رجب اور شعبان میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو اس لیے رمضان کی ہم تیاری کریں۔ اسی طرح میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ ان پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو چکی ہوتی ہے، یعنی سال پورا ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ رمضان میں دیں گے۔ نہیں، اگر آپ کی زکوٰۃ کا سال مکمل ہو گیا ہے تو آپ فوراً زکوٰۃ ادا کر دیجئے اور رمضان کا انتظار مت کیجئے، کیونکہ آپ ایک ایک لمحہ، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت یہ زندگی چلی جائے۔ اس زندگی سے انسان جو ہے اپنی اصل زندگی کی طرف، یہ تو عارضی زندگی ہے اور پھر اس زندگی سے اصل زندگی کی طرف جانا ہے، تو لہٰذا جن دوستوں پہ، بہنوں، بیٹیوں پہ زکوٰۃ جو ہے وہ سال گزر گیا اور زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، واجب ہے، وہ زکوٰۃ بھی ادا کر دیں، رمضان کا انتظار نہ کریں۔ اور آج کل کے حالات میں سب سے پہلے یہ دیکھیے، آپ کے پڑوسی، آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کے ملازم جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کے اوپر جو ہے آپ اور اعلانیہ ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے جا کے ان کو دے دیجئے۔ اور اسی طرح جو قیدی اگر چھڑا سکیں
تو قیدی چھڑا دیجئے، جو مدارس ہیں یا ہسپتال، وہ جہاں یہ بات یاد رکھیے کہ بعض ادارے ایسے ہیں کہ جہاں پر زکوٰۃ لی جاتی ہے لیکن اس زکوٰۃ سے تنخواہیں ادا کی جاتی ہیں۔ اب ایک شخص کی تنخواہ 10 لاکھ ہے تو اس کو تو زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، جو زکوٰۃ کے مصرف ہیں وہاں پر خرچ ہوتی ہوں، ان اداروں کو ضرور زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اسی طرح مدارس عربیہ ہے جہاں طلباء آتے ہیں، قال اللہ وقال رسول اللہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکت دے دے رجب اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور جو حق ہے ان مہینوں کا وہ ہم ادا کرنے والے بن جائیں۔ اپنی کوشش کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے۔ اور یہاں میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا، اس وقت مسلمانوں کے بہت دل غمگین ہیں، جو کچھ یورپ میں قرآن کریم کو جلانے پھاڑنے اور اس سارے عمل سے ہو رہا ہے، تو جن لوگوں نے اب تک قرآن کریم نہیں پڑھا ان کو چاہیے وہ قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ کئی دوست کہتے ہیں جی اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں، شرم آتی ہے۔ آج میں یہ موبائل سیکھنے کے لیے اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں، اپنے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، مجھے شرم نہیں آتی اے سی چلانے کے لیے، ہیٹر چلانے کے لیے، ٹی وی چلانے کے لیے، اور جو دنیا کی مشینری ہے اس کے لیے میں پوچھتا ہوں کہ مجھے ذرا بتا دو، اس میں مجھے شرم نہیں آتی۔ تو اللہ کا قرآن جو نور ہے اس دنیا میں، اور جو نور ہے قبر میں، جہاں کوئی بجلی نہیں، جہاں کوئی لائٹ نہیں، جہاں کوئی ساتھی نہیں، اس وقت قرآن میرے لیے نور بن کے آئے گا اس قبر میں جو اندھیری ہوگی، اور قیامت کے دن میرا ساتھی بن کے آئے گا جہاں ہر کوئی اپنا رشتہ دار بھی چھوڑ دے گا، بیٹا بھی چھوڑ دے گا، بہن بھی چھوڑ دے گی، ماں بھی چھوڑ دے گی، باپ بھی چھوڑ دے گا، دوست بھی چھوڑ دے گا، وہاں قرآن میرا ساتھی بن کے آئے گا۔ تو اپنے گھروں کو قرآن کریم سے منور کریں، اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کریم صبح صبح اس سے اپنی صبح کا آغاز کریں، نماز سے، قرآن سے، اللہ کے ذکر سے۔ اور ہم جس کیفیت میں ہیں، ہم جس مصیبت میں ہیں، ہم جن حالات میں ہیں، ان حالات سے نکلنے کا راستہ بھی ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی ان حالات سے نہیں نکال سکتا۔ ہاں، ہمیں ارادہ کرنا ہے، محنت کرنی ہے، عزم کرنا ہے، اللہ کے ساتھ سچا وعدہ کرنا ہے کہ 75 سالوں میں ہم نے جو غلطیاں کی ہیں ہم نہیں کریں گے، لیکن اپنی محنت اور جد و جہد کے ساتھ ساتھ اس بات کا کامل یقین ہونا کہ صرف اللہ سے ہوگا اور کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہی ہماری کامیابی کا انشاءاللہ ضامن بنے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی رحمتیں، وسعتیں، عظمتیں ہمارا نصیب اور مقدر کر دے۔ ناظرین، کل جمعۃ المبارک کو پوری دنیا کے اندر یوم حرمت قرآن کریم منایا گیا۔ خطبات جمعہ میں علماء نے، واعظین نے، خطباء نے، مشائخ نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا۔ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اسی طرح یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے۔ رمضان المبارک میں اس کا نزول شروع ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی مہیا کرتی ہے۔ اس کتاب میں انسانیت کے لیے ہر طرح سے رہنمائی موجود ہے۔ دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کریم کے اوراق کو پھاڑ کے بے حرمتی کر رہے ہیں یا قرآن کریم کو جلا رہے ہیں، ان کو اس کتاب کے بارے میں معلومات کامل نہیں ہیں۔ اور یہ سچ بات ہے کہ آج تک جتنے بھی لوگ گستاخی کر چکے ہیں یا قرآن کریم کی توہین کر چکے ہیں، ان میں سے جس نے بھی اللہ کی اس کتاب کا مطالعہ کیا اور ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا، اس نے رہنمائی اور ہدایت پائی ہے۔ یہ بات بڑی واضح ہے، اور اس بات کو
ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے ہر اعتبار سے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور قرآن کریم کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے اپنے اخلاق اور کردار کو بھی اعلیٰ بنانا ہے۔ دنیا کو یہ معلوم ہو کہ یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور یہ جو قرآن کریم پڑھنے والے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں، یہ کون لوگ ہیں۔ یہ گالی نہیں دیتے، یہ غیبت نہیں کرتے، یہ دھوکہ نہیں کرتے، یہ ملاوٹ نہیں کرتے، یہ فقط اور فقط اپنے آقا و مولا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلتے ہوئے انسانیت کی بھلائی اور انسانیت کے ساتھ محبت اور احترام اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہر وقت سرگرم عمل رہتے ہیں۔ ہمارا کردار اور اخلاق ہمیں دنیا میں ممتاز بنائے گا۔ حقیقت یہی ہے کہ جو ایک مصر کے اسکالر نے کہا تھا کہ میں نے اسلام مصر میں دیکھا ہے اور اسلام پہ عمل یورپ اور برطانیہ میں دیکھا ہے۔ وہ جب یورپ اور برطانیہ سے واپس گئے تو انہوں نے کہا عمل وہاں دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنانا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو اسلاموفوبیا اور اس کے سارے یہ جو تصورات اسلام کے حوالے سے پھیلائے جا رہے ہیں، ان کا حل ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں عالمی سطح پر قانون سازی ہو، اور اس قانون سازی میں یہ طے ہو جائے کہ جو آسمانی کتابیں ہیں، پیغمبر ہیں، مقدسات ہیں تمام آسمانی مذاہب کے، ان کا احترام کیا جائے گا اور ان کی توہین عالمی سطح پر جرم ہوگی۔ پاکستان اور حکومت پاکستان نے اس حوالے سے بہت محنت کی ہے اور بہت جدوجہد کی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اقوام متحدہ میں ایک دن مقرر ہوا اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے متفقہ قرارداد آئی۔ ہمیں اس معاملے کو مزید آگے لے کر بڑھنا ہے اور آگے لے کر چلنا ہے۔ ہماری جدوجہد جاری رہنی چاہیے، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ جب عالمی سطح پر قانون سازی ہوگی اور جو آسمانی مذاہب، انبیاء، رسل اور آسمانی کتابیں ہیں، ان کے حوالے سے قانون سازی ہوگی۔ ناظرین، ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کہہ لیں یا قوم کو خطاب کہہ لیں، اس میں یہ کہا ہے کہ ان کے اوپر حملے کے لیے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب جو ہے، انہوں نے کسی گروپ کے ساتھ پلاننگ کی ہے اور اس گروپ کو سپانسر کیا ہے، یا جو بھی اسے آپ نام دے لیں۔ پاکستان اس وقت جن حالات میں ہے، یہاں بات چیت کی ضرورت ہے، یہاں مفاہمت کی ضرورت ہے، یہاں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے پاکستان کے بڑھتے ہوئے مسائل کے حل کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب کی گرفتاری پہ خود حکومت کے بہت سارے لوگوں نے جو رویہ رکھا گیا، اس کے بارے میں واضح بات کی کہ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ، ان کے سر پہ چادر ڈالنا، اس طرح ہتھ کڑی لگانا درست نہیں ہے، اور حکومت کے ذمہ دار لوگ ہیں، مسلم لیگ نواز کے ذمہ دار لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے ذمہ دار لوگوں نے بات کی۔ پاکستان کو آئین اور دستور کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ ان حالات میں جب پاکستان کی معیشت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، پاکستان کی معاشرت، پاکستان کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ باہمی اتحاد سے آگے بڑھا جائے، اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کی بات چیت جو ہے وہ بہر صورت
اس سے فائدہ دشمن کو ہو سکتا ہے، پاکستان کو نہیں ہو سکتا۔ آصف علی زرداری صاحب موجود ہیں یہاں، وہ ایک بڑی پارٹی کے ذمہ دار ہیں، وہ سابق صدر ہیں، ان کی جماعت کی سندھ میں حکومت ہے۔ اگر محترم عمران خان صاحب کے پاس کوئی شواہد ہیں تو انہیں سپریم کورٹ میں جانا چاہیے، انہیں ہائی کورٹ میں جانا چاہیے۔ بلکہ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اگر محترم جناب چیف جسٹس آف پاکستان ان سارے عوامل کو اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو اب تک عمران خان صاحب بیان کرتے آ رہے ہیں اپنے اوپر حملے کے حوالے سے، ایک سو موٹو ایکشن لے لے تو پاکستان اور پاکستان کی عوام بہت ساری مصائب اور مسائل سے باہر آ جائے گی۔ دیکھیے، پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں، وہ ایک چھوٹی سی چنگاری سے بڑی آگ جلانے کی کوشش میں ہیں۔ ایک طرف ہمارے معاشی حالات، ہمارے معاشرتی حالات، سیاسی حالات، اور دوسری طرف اس طرح کی باتیں کسی طور پہ مناسب نہیں ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پاکستان کا سیاسی لیڈر یا پاکستان کا کوئی سلامتی کا ادارہ یا پاکستان کی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی یا اس کے کوئی ذمہ دار یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ پاکستان کے کسی لیڈر کو نشانہ بنایا جائے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، جب عمران خان صاحب نے کچھ ذمہ داروں کے نام لیے، وزیر اعظم کا نام لیا، وزیر داخلہ کا نام لیا، کہ کچھ شواہد آپ پیش کر دیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ سنی سنائی باتوں پر ہم چل پڑتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اگر ان کے پاس شواہد ہیں تو وہ ان شواہد کو کورٹ میں لے جائیں یا میڈیا پہ ہی پیش کر دیں۔ الزام تراشی سے حالات ان کے لیے بھی بہتر نہیں ہوں گے، نفرتیں اور بڑھیں گی، اور پاکستان میں نفرتوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے، نفرتیں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا خیال ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے، لیکن اس کو اچھے انداز میں حل کیا جاتا ہے، اس کو بات چیت سے حل کیا جاتا ہے۔ ناظرین، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ متحدہ عرب امارات کے سربراہ شیخ محمد بن زید النہیان پاکستان تشریف لائے ہیں۔ وہ آفیشل پاکستان کے دورے پر انشاءاللہ، جسے آپ کہیں کہ چونکہ رحیم یار خان میں پاکستان ان کا دوسرا گھر ہے، لیکن اسلام آباد میں وہ 2 دن کے لیے تشریف لائیں گے۔ وہ ہمارے مہمان ہیں۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات بڑے مضبوط اور مستحکم ہیں۔ ہم 2 بھائیوں کی طرح ہیں، ایک دوسرے کے مشکل وقت کے ساتھی ہیں۔ ابھی بھی متحدہ عرب امارات نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو ہم نے قرض لیا تھا اسے بھی بہتر کیا ہے، یعنی اس کو بھی انہوں نے بڑھا دیا ہے، اس کی مدت، اور $1 ارب مزید دیا ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی کوششیں ہیں، محنت ہے دوست ممالک کے ساتھ کہ جو معاشی بحران ہے اس سے ہم نکلنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے حالات سے باہر نکال دے، ہمارے لیے عافیت کے دروازے کھول دے، ہماری مشکلات کو ختم کر دے۔ ہم مشکور ہیں اپنے تمام دوست ممالک کے جو ہمارے ساتھ اس وقت تعاون کر رہے ہیں۔ مشکل حالات ہیں لیکن مایوسی کی بات نہیں ہے، اور نہ مایوس ہونا چاہیے۔ ہمیں مضبوطی کے ساتھ، بھرپور قوت کے ساتھ اپنے وطن کے استحکام کے لیے، اپنے وطن کی بہتری کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔